ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہمارے بابا کہتے ہیں کہ جب تک دنیا کی ساری لذتوں سے خود کو قطع تعلق نہیں کر لو گے اور انہیں چھوڑ نہیں دو گے، اس وقت تک تمہاری سمجھ میں اصل بات نہیں آئے گی۔ آپ بہت کثیر المقاصد لوگ ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم لوگ لذتوں اور ناحق کے مقاصد پر عمل پیرا ہیں۔ جیسے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ وہ نوکری بھی کرے، روٹی بھی پکائے، آٹا بھی گوندھ لے، ٹیلی فون بھی سن لے، چگلی میٹنگ میں بھی شرکت کرے، اس کے بعد بازار بھی چلی جائے، درزی سے بھی ہو آئے۔ لیکن ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اتنے سارے مقاصد کو آپ ایک ساتھ کیسے چلا سکتے ہیں یا پا سکتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ باہر کے سارے پٹ پھیڑ دو، پھر اندر کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب باہر کے پٹ کھلے رہیں گے تو اندر کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہم بابا جی سے ضد کیا کرتے تھے کہ بابا جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایک خاص وضع کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک انداز زیست پر چل رہا ہے۔ لیکن وہ بار بار سمجھاتے تھے کہ آپ کو سب راستوں میں سے ایک راستہ ضرور اختیار کرنا ہے۔ بڑا کام کرنے کے لیے ایک راستہ اپنانا ہوگا۔ وہ بڑا کام چاہے روحانیت کا ہو، چاہے انسانیت کا ہو، مادیت کا ہو، اور چاہے وہ کام دین کا ہو۔ ہم کئی جگہوں پر خود کو تسلیم کر کے کوئی بڑا کام یا مارکا نہیں مار سکتے۔ ہمیں اپنے ایک ٹارگٹ کا تعین کرنا ہوگا اور پھر آپ نے اس پر نشانہ باندھنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ چھوٹی موٹی لیریں، قطریں چمٹی آئیں گی تو اس سے آپ حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں بابا جی کی اس بات کا بڑا دکھ ہوتا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار اپنے مرشد شاہ عنایت کے پاس لاہور آئے۔ وہ اپنے مرشد کے پاس عموماً آتے رہتے تھے۔ اپنے مرشد سے کبھی جھگڑا کرتے، کبھی ان کے سامنے ناچتے۔ ایک بار حضرت بلے شاہ نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ سرکار، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باطن کے سفر میں اللہ تک پہنچوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں خدا تک کیسے پہنچوں؟ اس پر حضرت شاہ عنایت نے فرمایا کہ تمہیں کسی چیز سے محبت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خاص کسی چیز سے تو محبت نہیں ہے، میں تو سادات کا ایک لاڈلا بچہ ہوں اور اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ان کے مرشد نے کہا کہ پھر بھی تمہیں کوئی سی چیز تو اچھی لگتی ہوگی۔ بابا بلے شاہ نے کہا مجھے اپنی بھینس بہت پیاری ہے۔ سرکار شاہ عنایت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑو، اپنی بھینس سے ہی محبت کر لو۔ بلے شاہ نے فرمایا کہ جی مرشد، بہت اچھا، آپ نے جو فرما دیا ہم تو اس بات کو مانتے ہیں، اور تشریف لے گئے۔ اس کے ساتھ پھر کوئی مہینہ 40 دن اور وہ اپنے گھر پر رہے۔ پھر مرشد سے ملنے کا خیال آیا تاکہ ان سے ملاقات ہو اور اپنا احوال بھی بیان کیا جائے۔ جب حضرت بلے شاہ اپنے مرشد شاہ عنایت کے دروازہ پر آئے تو محسوس کیا کہ جیسے سینگ دروازے سے نہیں گزر سکیں گے۔ اب وجہ یہ تھی کہ بلے شاہ نے مرشد کے حکم کے مطابق خود پر بھینس کی کیفیت طاری کر لی تھی اور ان کی ساری ذات بھینس میں بدل گئی تھی۔ جب انسان خود پر اس طرح کی بے اختیاری طاری کر لے جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہم بھی ساری عمر اس آرزو میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم سے اس طرح کی کیفیت کا پلو پکڑا جاتا نہیں ہے۔ لیکن ٹیچر، مرشد بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کو پہلے اپنا آپ پہچاننا ہے اور اپنی ذات کا تجزیہ پہلے کرنا ہے۔ جب آپ اپنی ذات میں موجود چیزوں تک رسائی حاصل کر لیں گے اور انہیں دبوچ لیں گے تو پھر آپ کو آسانیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ خواتین و حضرات، مجھے واقعی ہی نہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں ایک معصوم بچہ تھا، پیارا اور اچھا بچہ تھا، نیک اور مخلص ہی تھا۔ میں اپنے آپ کو جانتا تھا، اپنے کھلونوں کے حوالے سے اور اپنے ماں باپ کے حوالے سے۔ ایک دن میری خالہ ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے مجھے دیکھ کر میری ماں سے کہا، آپا، یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، یہ تو بھائی جان جیسا ہے۔ میں نے پہلی بار یہ بات سنی تھی کہ میں ابا جان جیسا ہوں۔ اس احساس سے میری معصومیت کم ہونا شروع ہو گئی اور میں ابا جی بن گیا۔ ایک دفعہ پھر میری دوسری ماسی یا پھپھی آئیں تو انہوں نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ماشاءاللہ بڑا ذہین بچہ ہے اور ذہانت میں اپنے بڑے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے۔
میں نے سوچا کہ چلو بات بنی، اب تو میں اپنے بڑے بھائی کو بھی کاٹ گیا۔ خواتین و حضرات، میں، آپ، لاہور میں بسنے والے اور سب انسان پوری کائنات میں ہر شخص اپنے سیلف کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور سب نے اپنے ارد گرد چھوٹی تختیاں اور سائن بورڈ لٹکا رکھے ہیں۔ کسی نے سنگلی ڈال کر اس تختی کو گلے میں ڈال رکھا ہے جس پر ذہین لکھا ہے، کسی نے رائٹر، کسی نے ماہر نفسیات، کسی نے ڈاکٹر لکھوا رکھا ہے، جبکہ انسان کی اپنی ذات کہیں نیچے چھپی ہوئی ہے۔ مراقبہ کرنے سے انسان کو اپنے اندر کا حال پتہ چلتا ہے۔ ہمارے بابا جی نے ہمیں مراقبہ کرنے کا طریقہ سکھایا، کس طرح سے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ آئندہ پروگراموں میں بھی اس بابت بات ہوتی رہے گی۔ اب میں نے اپنی شوخی اور جینٹل مینی میں کئی شوق پال رکھے تھے، اور میں اونچی سوسائٹی میں بھی آنا چاہتا تھا۔ اس گھمنڈی شوق کے پیش نظر میں گولف کھیلنے لگا۔ ایک دفعہ میں اور میرے طرح کے دیگر دوستوں نے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے، گولف گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ جب ہم وہاں گئے تو وہاں کئی شوقین مزاج لوگ گراؤنڈ میں جمع تھے، حالانکہ وہ صبح کا وقت تھا اور ورکنگ ڈے تھا۔ ان لوگوں میں ایک سنہرے بالوں والا گورا بھی تھا۔ وہ بڑا صحت مند، خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ جب وہ ساتھ چلتا تھا تو سامان کا تھیلا اٹھانے والا بھی اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلتا تھا۔ حالانکہ عام طور پر کھلاڑی اور تھیلا اٹھانے والا دور دور چلتے ہیں۔ ہٹ لگانے والے آخری مقام پر پہنچ کر اس گورے نے جب ہٹ لگائی تو اس کے سامان پکڑنے والے نے گیند رکھی۔ خواتین و حضرات، ہول اور گیند میں کم سے کم 12 فٹ کا فاصلہ تھا۔ گورے نے سٹک پکڑی، تھوڑی دیر اپنا وزن تولا اور اس خوبصورت انداز میں ہٹ کیا کہ گیند سیدھی ہول میں جا گری۔ ہم سب نے تالی بجائی۔ اس گورے نے بھی اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ جب اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ اندھا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں پتلیوں سے محروم تھیں اور بالکل سفید تھیں۔ ہم سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور ہماری حیرانی کی انتہا نہ تھی کہ ایک اندھا شخص کہاں سے چلا، کہاں پہنچ کر اس نے ہٹ لگائی، لیکن ہم میں سے ایک کو بھی اس کی معذوری بارے شائبہ تک نہیں ہوا۔ وہاں ہمارے ایک ریلوے کے آفیسر دوست بھی تھے۔ اس نے اس گورے سے کہا کہ ایکسکیوز می سر، ویدر یو آر بلائنڈ؟ اس نے جواب دیا کہ یو ہیو ٹو بی بلائنڈ ٹو سی۔ پیارے بچوں، اب یہ بات جو میں نے اس اپنے بابا جی سے سنی تھی، مجھے اس میں ایک مثال ملی۔ اس نے ہمیں بعد میں بتایا کہ برما کے محاذ پر وہ بطور کیپٹن تعینات تھا، تو ایک بم کے پھٹنے سے اس کی تیز روشنی نے چشم زدن میں اسے اندھا کر دیا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں زندگی بسر کروں گا اور سجاکھے انسانوں کی طرح۔ اس گورے نے بتایا کہ اس کے بعد ازاں ایک کھیلوں کا سامان بیچنے والی دکان پر نوکری کر لی۔ 2-3 بار تو میری بیوی مجھے وہاں تک چھوڑنے گئی، پھر میں نے اس سے کہا کہ اب میں اکیلا ہی جایا کروں گا۔ میں بس پر جاتا تھا اور بس پر سے ایک خاص مقام پر اتر کر پھر کھمبوں کو ہاتھ لگا کر ایک اندازے سے گھر کی طرف جاتا تھا۔ میں نے گھر کے درست راستے کا تعین اس طرح کیا کہ موٹے کھمبوں کے بعد پھر چھوٹے کھمبے آتے تھے۔ پھر 10 قدم چلنے کے بعد مجھے ایک بیکری سے تازہ ڈبل روٹی بننے کی خوشبو آنے لگتی تھی، تو میں خیال کرتا تھا کہ میں درست سمت میں جا رہا ہوں، اور مجھے کنفرم ہو جاتا تھا کہ آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک۔ یہ سب اسے ایک طرف توجہ ہونے سے میسر ہوتا تھا، لیکن ہم کثیر المقاصد لوگ جو ہیں، ہم یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے کہ چکروں سے نہیں نکلتے اور کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، روٹی بھی پکانی ہے، چوری بے ایمانی بھی کرنی ہے اور فلاں کام کرنے ہیں۔ وہ گورا بتاتا ہے کہ جب بیکری کی خوشبو کچھ ماند پڑ جاتی تھی اور پیٹرول اور ڈیزل کی سمیل شروع ہو جاتی تھی تو پھر میں سمجھتا تھا کہ ٹھیک راستے پر گامزن ہوں۔ وہاں آگے 12 قدم چل کر مجھے لیفٹ میں گھومنا ہوتا تھا اور میں اس پیٹرول پمپ سے لیفٹ گھوم کر گلی میں چلتا جاتا تھا، اور سڑک پر بنے تیسرے سپیڈ بریکر پر جب میرا پاؤں پڑتا تھا تو مجھے پتا چلتا تھا کہ اس سے 15 قدم کے فاصلے پر میری دکان ہے۔ پھر میں وہاں سامان بھی پہنچانے لگا اور میں نے گیم بھی شروع کرنے کے بارے میں سوچا اور کھیلتا رہا۔ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں یا انشاءاللہ کریں گے اور آپ کو وقت ملے گا
تو اس کا سب سے اہم تقاضا یہ ہوگا کہ آپ نے اور ساری باتوں کو چھوڑ کر توجہ ایک جگہ پر مرکوز کرنی ہے۔ توجہ بار بار دوسری طرف جائے گی، جیسے نماز کے دوران کئی خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ذہن دوسری طرف بھاگے گا، لیکن آپ نے اس کو پکڑ کر واپس نہیں لانا بلکہ ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، خود کو مشکل نہیں ڈال لینی۔ خدا نے انسان کو جانور سے افضل تر قرار دیا ہے، اور وہ ہے بھی۔ اس کو کم از کم اپنے ذہن پر اتنا کنٹرول تو ہونا چاہیے کہ وہ اس کو سٹل کر سکے۔ انسان تو ہاتھی، گھوڑے اور خونخوار شیروں کو رام کر لیتا ہے، یہاں آ کر مار کھا جاتا ہے۔ ذہن آپ کے قابو میں نہیں آتا، لیکن جو لوگ صاحب دل ہیں وہ ذہن کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کا آہستہ آہستہ فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جب آپ درجہ کمال کو پہنچتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کا کوئی مادی فائدہ ہو یا آپ کو اس کے فوائد کا واضح طور پر پتہ چلے۔ جیسا کہ آپ چہرے پر کریم یا پاؤڈر لگا لیتے ہیں تو آپ کو اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی آپ کے مزاج، طبیعت اور وجود میں نمایاں طور پر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا یقین وہ لوگ دلاتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اس گورے کا نام مسٹر اوسوال تھا۔ اس کی طرح جب آپ صحیح نشانے پر اپنا نشانہ لگاتے ہیں اور آپ کڑی کمان بن جاتے ہیں، جس طرح ایک نظم میں کہا گیا ہے کہ ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جنا، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جنا، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنا، تو آپ کو مقاصد کا حصول شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے حضرات، اگر کڑی کمان نہ ہوئے تو پھر زندگی کا کچھ فائدہ نہیں، پھر تم ہم جانوروں کی طرح ہی ہوئے کہ کھایا پیا، دو چار بندوں سے الیک سلیک کیا اور چلے گئے، اور اپنا مال بھی چھوڑ گئے۔ بندے کو جیسے تیسے اپنا مال چھوڑنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسا مال ہو جو مثبت کی طرف لے جاتا ہے۔ ذہن پر کنٹرول اور مقاصد پر درست نشانے کے فن کے لیے مغرب بڑا بے چین ہے۔ مشرق میں یہ بات ہے، مغرب والے آرزو رکھتے ہیں کہ ہم کو بھی یہ تعلیم دی جائے، ہم اس کے بارے میں جانیں۔ میں جب روم یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو ایک ہی بات کا بار بار ذکر ہوتا تھا کہ ہمیں وزڈم آف دا ایسٹ کے بارے میں بتائیں۔ اب مجھے خاک علم تھا کہ یہ کس بلا کا نام ہے۔ میں نے تو یونیورسٹی سے ایم اے کیا، پھر وہاں چلا گیا، نوکری مل گئی، موج لگ گئی۔ اب میں ان کے اس سوال پر چھپتا پھرتا تھا کیونکہ مجھے وزڈم آف دا ایسٹ کا علم ہی نہیں تھا۔ اب میں جان چھڑانے کے لیے ان سے کہتا کہ آپ کو اللہ نے بڑی دانائی سے نوازا ہے، اور آپ کی وزڈم ہم ایسٹ والوں سے بہت بڑی ہے۔ آپ ایک سیکنڈ میں 1,00,000 بندہ مار دیتے ہو، اور آپ کے پاس یہ بڑی صلاحیت ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ولایت والوں کے پاس ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ بش کہتا ہے کہ پاکستان میں کارپیٹ بمباری کرو، یہ ایسی بمباری ہے جیسے قالین بنتے ہیں۔ اس طرح کی یہ بمباری ہوتی ہے اور اس میں انچ انچ پر گولے برسائے جاتے ہیں۔ بش ڈیزی کٹر ہتھیارے پر بڑے نازاں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پتھر کی چٹانوں کو آن کی آن میں ریت کے ذروں کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے اور آکسیجن ختم کر دیتا ہے۔ افغانستان میں جب ان کے ہتھیاروں کو آزمایا جا رہا تھا تو ایک صاحب مجھے کوئٹہ میں ملے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بمباری کی جگہ سے آدھے میل کے فاصلے پر تھا، لیکن آکسیجن کی کمی اتنی زیادہ تھی کہ میرا پیٹ میرے منہ میں آ گیا ہے اور دم گھٹ رہا تھا۔ مغرب کی توجہ زیادہ اسی طرف ہے کہ آدمیوں کو کس طرح ختم کیا جائے۔ اس شخص مسٹر کلاشنکوف نے ایک اوزار بنایا تھا۔ اس نے جو ہتھیار بنایا ہے اس سے صرف آدمی ہی مارا جا سکتا ہے۔ اس کے بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کا گروہ بیٹھا ہو تو کس طرح اسے ختم کرنا ہے۔ اس ہتھیار سے ہاتھی کا شکار نہیں کر سکتے، وہ صرف آدمی مارنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اس کی یہ خوبی ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جو آپ کو اور ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے کندھے پر لٹکائے پھرتے ہیں۔ روحانیت کی اس دنیا میں اس بات کا بار بار تقاضا ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانیں گے بات نہیں بنے گی۔ جب تک مسٹر بش اپنے آپ کو نہیں جانے گا کہ وہ کون ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ایک ایسی روش پر چلا جا رہا ہے جو تباہی کی جانب جاتی ہے۔ جب آپ مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنا پتہ چلتا ہے۔ آپ اس مراقبے میں خود کو تلاش کرتے ہیں، لیکن مراقبہ آسانی میں ہونا چاہیے۔ ہمارے مرشد بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اپنی جان کو مشکل میں نہ ڈالو، آسانی میں رکھو۔
یہ چیز آپ کے اندر کو خوبصورت بنانے اور اجالنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ جیسے ہم میک اپ کرتے ہیں اور سرخی، پاؤڈر، کاجل، آئی شیڈو لگا کر خود کو خوبصورت بنانے کے لیے کئی بکھیڑے کرتے ہیں، اسی طرح مراقبہ بھی اندر کو خوبصورت تر کرتا ہے۔ اندر کے میک اپ کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ اندر کا میک اپ کیے بغیر چلے گئے تو پھر آپ کا جانا ایسا باعث افتخار جانا نہیں ہوگا۔ وہ گورا اور سوار مکمل اندھا ہونے کے باوصف ایسی خوبصورت شاٹ کھیلتا تھا کہ ہم سجاکھے ویسی نہیں کھیل سکتے اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ بابا جو ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی میں بیٹھا ہے، وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا طاقتور ہے کہ وقت کے بادشاہ جوتے اتار کر اس کی جھونپڑی میں سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ اس کے پاس ایسا کیا ہے؟ اس پر آپ غور کیجئے۔ آئندہ پھر بات ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔